بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام میرا پیمبر عظیم طرح کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یقیناً کسی بھی اہم شخصیت کے نکھار اور اس کی پرورش میں اس کے خاندان اور آباء و اجداد کا اہم ترین کردار ہوا کرتا ہے۔ جب بھی کسی اہم شخصیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ان کے خاندان اور آباء و اجداد کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی جائیں اور ان کے کردار کے متعلق آگاہی حاصل کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک نسبوں سے پاک صلبوں میں منتقل کیا جاتا رہا۔ ناظرین، اس سلسلے میں مزید ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی عبدالقدوس محمدی صاحب۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ ایک ثناخوان مصطفیٰ بھی موجود رہا کرتے ہیں۔ تو آج پروگرام میں ہم نے جن کو دعوت دی ہے وہ ہے محمد زرغام حیدر صاحب۔ تو میں زرغام سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کر کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اور ہمارے کانوں میں رس گھولیں۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ آپ آئے ہیں تو یہ آئیں بہاریں، ہر سمت صلی علی کی پکاریں، ہر سمت صلی علی کی پکاریں، جو ماہ ربیع الاول نہ ہوتا، جو ماہ ربیع الاول نہ ہوتا، تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ سبھی انبیاء سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے،
ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے، ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے، تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ ادب سے پکارے ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے۔ وہ معراج کی شب عرش پہ نہ جاتے، وہ معراج کی شب عرش پہ نہ جاتے، تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد زرغام حیدر، بہت خوبصورت نعت پیش کی ہے انہوں نے۔ اللہ کریم جو ہے وہ ان کو بہترین اجر اس کا عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جو موضوع ہے وہ میں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب کے حوالے سے آج اپنے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے۔ تو پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی اہم شخصیات میں سے ہیں۔ جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کے بعد اجر کا جب وقت آتا ہے تو وہ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسول منہم۔ اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان رکھی ہے، جو عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اس کا آغاز صرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں ہوتا، بلکہ بہت پیچھے سے، بہت پہلے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ایک گراؤنڈ بن رہا ہے۔ اور اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی طور پر جد امجد ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ابراہیم ہے وہ روحانی طور پر، اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر بھی ہم ساروں کا اور دین حنیف اور امت مسلمہ کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی اللہ رب العزت قرآن کریم میں صفات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس بندے کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں، جن کی شان بیان فرما رہے ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب اور کان ابراہیم امہ، اور اس طرح کے مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، بہت سارے امتحانات سے گزارا، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ وہ بیٹے کی قربانی دینے کا امتحان ہو، وہ بیٹے کو جا کر لک و دک صحرا میں چھوڑنے کا امتحان ہو، وہ آتش نمرود سے گزرنے کا امتحان ہو، وہ رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق اور یقین کا معاملہ ہو، وہ پوری قوم سے بغاوت کر کے اور پوری قوم کے جو ایک روش ہے اس کے بجائے اپنے رب والی روش کو اختیار کر کے ان کے بتوں کو توڑنے کا معاملہ ہو۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ان کے کردار میں قربانی نظر آتی ہے، ان کا ہر امتحان میں سرخرو ہونا نظر آتا ہے، اور ان کی زندگی ایک ایسی مثالی زندگی نظر آتی ہے کہ جس پر رشک کیا جاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے منتخب فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں اور امتحانات سے گزر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں طبی طور پر کوئی انعام دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں نوازا جاتا ہے، اور اس امتحان کے لیے، اس اجر کے لیے، اس نوازے جانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، ربنا ابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے میرے رب ان میں یعنی میری نسل میں اور آنے والی جو قوم ہے اور جو انسانیت ہے ان میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال ایک انعام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا پیغام اور میسج بھی ہے کہ یا رب تیرا گھر تو میں نے بنا دیا، یا رب تیرے گھر کا یہ جو تعمیر کا معاملہ ہے یہ تو میں نے سر انجام دے دیا، لیکن اب اس کو بسانا، اب اس کو آباد کرنا، اب اس کو تیرے توحید کے زمزموں سے اس کو آباد کرنا، اس کے لیے جن مکینوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے جس ہستی کی ضرورت ہے، وہ ہستی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں ان کی نسل میں سے اور ان کی اولاد میں سے خصوصی طور پر جو انسانیت میں سے سب سے مقدس اور سب سے معزز لوگ تھے، ان میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میں اسی سوال کے ساتھ ایک دوسرا کوسچن جو ہے وہ لنک کرنا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے اپنے جد کے بارے میں کہ میں اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تسلسل ہوں۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی جن آزمائشوں اور امتحانات سے گزرے تو اس کا جو ثمر اللہ نے دیا وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیا۔ تو یہ گویا کہ دعائے خلیل ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے منتخب فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے قربانی کرنے کا تذکرہ فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا، آپ مجھے اپنے رب کی رضا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنے والا پائیں گے۔ تو اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا حوصلہ اور اتنے بڑے معاملے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والی جو ہستی ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو لڑی ہے، ان کی جو نسل ہے، اس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بندوبست اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو اعزاز کیا جا رہا ہے، جو اکرام کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے معاملے میں ایک ایسی مثال قائم کی جا رہی ہے کہ جو دنیا کے کسی انسان کو یہ اعزاز اور یہ مقام حاصل نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نصیب فرمایا۔ جی، اس کے بعد اگر مفتی صاحب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، اگلی شخصیت کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان میں سے جو اہم ترین شخصیت ہیں وہ حضرت عبد المطلب ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے۔ مقام میں ان کی ایک سٹرونگ پوزیشن ہے، بنو ہاشم میں بھی وہ جو ہے وہ ایک ان کی مضبوط حیثیت ہے وہاں پر، تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہوا، اس کے بعد ہر دور میں جو ہستیاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں جن کے اسماء مبارکہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک کو ایک دمکتا ہوا آفتاب اور مہتاب بنایا۔ ان میں سے ہر ایک ایسی ہستی تھے کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے اعلیٰ انسانی اوصاف اور اقدار کا انہیں مجسمہ بنا دیا تھا، اور خاص طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو حضرت عبد المطلب تھے، اللہ رب العزت نے ان کو جن اوصاف سے نوازا تھا وہ اوصاف ایسے ہیں کہ جن پر ہر انسان کو رشک آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے مامور فرمایا۔ بیت اللہ شریف کے لیے آنے والے جو مہمانان گرامی ہیں، جو اللہ رب العزت کے ضیوف ہیں، وہ دنیا بھر سے جہاں جہاں سے آتے ان کی خدمت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کا اکرام کرنا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں لوگوں میں سے جس خاندان کا انتخاب فرمایا اور خاص طور پر جس ہستی کا انتخاب فرمایا، وہ خاندان میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اور وہ ہستی حضرت عبد المطلب تھے۔
پھر آپ حضرت عبدالمطلب کا جو یعنی فیاضی کا معاملہ ہے، جو مہمان نوازی کا معاملہ ہے، جو سخاوت کا معاملہ ہے، جو ان کے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں، اگر آپ ان کی تفصیلات میں جائیں، چونکہ وقت کم ہے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا انسان بھی دنیا کے اندر موجود ہے کہ جو یعنی ایسا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبر کے طور پر منتخب فرمایا، تو وہ تو شان ہی کچھ اور رکھتے تھے. لیکن حضرت عبدالمطلب ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن ان میں طبی طور پر ایک ایسی یعنی فطری طور پر ایسی اللہ رب العزت نے ان کی شخصیت بنائی تھی کہ جس شخصیت کے اندر اللہ نے سارے کے سارے انسانی اوصاف کو جمع کر کے رکھ دیا تھا. اب آپ دیکھیں ان کا جو یقین تھا، ان کا جو توکل تھا کہ جب ابرہہ نے بیت اللہ شریف پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو حضرت عبدالمطلب جب تشریف لے گئے اور ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کر اپنے اونٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگوں میں یہ جنگی ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں جس کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہوں اسے میں خوفزدہ کر دوں، اس کا مورال ڈاؤن کر دوں اور اس کو حواس باختہ کر دوں. حضرت عبدالمطلب جب اس کے پاس جاتے ہیں اور جس شان کے ساتھ جاتے ہیں اور جس اطمینان کے ساتھ جاتے ہیں اور جس طرح کا ان کا ہائی مورال ہے، اس مورال نے دشمن کو پہلے ہی شکست تسلیم کرنے پر آمادہ کر دیا. اگر وہ بیت اللہ شریف کی بات کرتے، اس پہ ان کا کوئی ڈائیلاگ ہوتا، کوئی تذکرہ ہوتا، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ ہماری لڑائی حضرت عبدالمطلب سے یا بنو ہاشم کے ساتھ ہے. انہوں نے جو سٹائل اختیار فرمایا، جس یقین کا اظہار فرمایا اور جو انداز اختیار فرمایا وہ ایسا تھا کہ جس نے ابرہہ کو شکست سے دوچار کر دیا تھا. وہ جو فیل نے آ کر یعنی وہ جو پرندوں نے آ کر استغفر ابابیل نے آ کر جو یعنی ان کے ہاتھیوں کے اوپر جو کنکر برسائے، یہ تو انتہا تھی، یہ تو انجام تھا. لیکن جو اصل شکست تھی وہ حضرت عبدالمطلب کے اس یقین نے، ان کے اس سٹائل نے اور ان کے اس مورال کے جو بہت ہائی ہونے کی جو کیفیت تھی، اس نے اس شکست سے تو پہلے ہی انہیں دوچار کر دیا تھا کہ جب حضرت عبدالمطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ تو اپنے اونٹوں کے ساتھ ہے اور یہ گھر جس رب کا ہے وہ رب اس کی حفاظت خود کرے گا، تو اس نے جو ابرہہ تھا، اس کا جو لشکر تھا، اسے پہلے ہی خوفزدہ کر دیا تھا. اور پھر اللہ رب العزت کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آیا اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کا بندوبست فرمایا. تو عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ حضرت عبدالمطلب وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو یقین کا استعارہ ہیں، جو خدمت کا استعارہ ہیں، جو مہمان نوازی کی مثال ہیں اور جو اعلیٰ ترین انسانی اوصاف و کمالات کا ایک ایسا مجسمہ ہے کہ جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے آپ نے وضاحت فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ مکہ کی بہت اہم شخصیات ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبدالمطلب کا تذکرہ ہوا. ان کے خاندان میں، ان کے اولاد میں، ان کی نسلوں میں بے شمار لوگ ہیں. خاص طور پر ان کے جو بیٹے ہیں، ان بیٹوں کی میں صرف حضرت عبداللہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بیٹوں میں سے ایک ایسی ہستی کو منتخب فرمایا کہ جو اپنی شرافت میں، جو اپنی نجابت میں، جو اپنے اخلاق میں، جو اپنے کردار میں، جو اپنی عظمت میں ایک ایسا انوکھا انسان تھے، ایک ایسی انوکھی ہستی تھے کہ جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انسان کو حیرت ہوتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو حضرت عبدالمطلب کا ایسا چہیتا اور لاڈلا بنایا. ایک موقع پر آپ نے مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر بس اوقات جو ہے وہ قربانی دینے کا معاملہ ہوتا تھا، قرآن اندازی ہوتی تھی اور اس میں کسی کا نام نکلتا تھا. تو جو نام نکلا وہ حضرت عبداللہ کا نکلا. اور پھر اس کے بعد جب جو ہے وہ اونٹوں کے ساتھ اس کا یعنی یہ کہہ جاتا تھا کہ اس کے مقابلے میں 5 اونٹ رکھیں، 10 رکھیں، اتنے رکھیں تاکہ ان اونٹوں کی قربانی دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ ہستی اتنی قیمتی ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ 1 اونٹ، 2 اونٹ، 3 اونٹ اس طرح کر کے ان کے سامنے نام نکل آتے تھے. لیکن حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی تھی، چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہے وہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کے ذریعے سے اس امت تک منتقل فرمانی تھی، تو اللہ رب العزت نے چند اونٹوں پر نہیں، بڑی بھاری مقدار میں اونٹوں کے نتیجے کے ساتھ ہونے والی قرآن اندازی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کی جو شان ہے یا جو ان کی عظمت ہے یا جو ان کا مقام ہے اس کا اظہار ایک تکوینی طور پر فرمایا. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جن واقعات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عرب کا وہ معاشرہ جو یعنی جاہلیت والا معاشرہ تھا، ایسا معاشرہ کہ جس میں گناہ تھے اور سنگ دلی تھی، لیکن اس معاشرے میں حضرت عبداللہ اس انداز سے ان کی زندگی
زندگی، ان کی جوانی، ان کا کردار، ان کے رجحانات، ہر ایک چیز ایسے محفوظ ہے جیسے کہ کوئی موتی ہوتا ہے اور وہ 7 سمندروں کے اندر ہوتا ہے اور وہ وہاں پر سیپ کے اندر ہوتا ہے، اور ہر طرح کی مسائل سے محفوظ طریقے سے جس طرح اس موتی کی اللہ رب العزت پرورش فرماتے ہیں، ایسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور ان کے پورے خاندان، ان کے حسب و نسب میں جتنی شخصیات ہیں، اس میں آپ کو کبھی بھی کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی جگہ پر یعنی قتل و غارت گری کا یا جو معاشروں میں آنے والی جو خرابیاں تھیں ان کے جو اثرات ہیں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حسب و نسب میں جو ہستیاں آتی ہیں ان میں کبھی بھی ان کے قریب سے بھی گزر نہیں ہوا، اس کی سرایت تک نہیں ہوئی۔ اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو جو عظمتیں عطا فرمائی تھی، اور خاص طور پر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی امانت ہے اللہ رب العزت نے ان کے سپرد فرمائی، تو ان کی تو شان ہی کچھ اور تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی ایسی عظمت رکھی ہے کہ سیرت کی کتابوں میں انسان پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ مثلا وہ کسی کنویں پہ پانی لینے تشریف لے جاتی تو کنویں کا پانی جو ہے وہ اوپر آ جاتا، یعنی ان کے قریب ہو جاتا، یا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے سائے کا بندوبست ہوتا، ان کے لیے ہر معاملے میں آسانی ہوتی۔ تو یہ جو آسانیاں اللہ رب العزت ان کو عطا فرما رہے ہیں، اور جس طرح کا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو تقدس حاصل ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جو تحفظ حاصل ہے، اور پھر جس مقام پر، جس جگہ میں، جس گھر میں وہ تشریف فرما ہیں اور وہاں پر ان کی اقامت ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ پھر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے جو قبیلہ بنو سعد کا انتخاب ہوتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب ہوتا ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ رب العزت انہیں ان کی جو لاغر اونٹنی ہے اسے، اور ان کا جو علاقہ ہے، ان کا جو قبیلہ ہے، ان کی جو یعنی لاغر قسم کی بکریاں ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر جگہ پہ بہاریں عطا فرما رہے ہیں، اپنی رحمتوں کی برسات فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نوازشات، اللہ رب العزت کی عنایات ان تمام خاندانوں پر، ان تمام علاقوں پر، ان تمام شخصیات پر، ان تمام افراد پر ہمیں نظر آتی ہیں جہاں جہاں سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علاقہ منتخب فرمایا، جو مہینہ منتخب فرمایا، جو جن دنوں کا انتخاب فرمایا، جس امت کا انتخاب فرمایا، اللہ رب العزت نے ہر چیز لاجواب فرمائی، اور خاص طور پر جس خاندان، جس حسب و نسب، جن آباء و اجداد کے مبارک کہکشاں میں اور جس مبارک سلسلے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظام فرمایا، وہ ایک ایسی نادر مثال تھی، اور وہ ایک ایسا، ان میں سے ہر ایک ہستی ایک ایسا جگمگ